السلام علیکم ناظرین، GNN کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان کریم میں سمینہ پاشا آپ کو خوش آمدید کہتی ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب معروف اسکالر سرفراز شاہ صاحب، اور ان سے ہم گفتگو کریں گے آج بھی۔ کوشش تو یہی ہے کہ رمضان کے حوالے سے بھی گفتگو ہو اور جو بھی اس سے متعلقہ سوالات ہیں ان کے جوابات بھی حاصل کر سکیں۔ تو آئیے ان سے گفتگو کا سلسلہ کا دوبارہ وہیں سے آغاز کرتے ہیں جہاں سے ٹوٹا تھا۔ بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، اللہ کا کرم۔ شاہ صاحب، جیسے کہ ہم ابھی پچھلے 1-2 پروگرامز میں یہی ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ عشرہ رحمت چل رہا ہے، تو اللہ کی رحمت ہم کیسے حاصل کریں؟ ایک جو چیز ہے وہ یہ کہ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انسان کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں ایسی مصلحت کا شکار ہو کر یا ایسی سچویشن میں آ جاتا ہے کہ وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ میرا آج آپ سے سوال اس حوالے سے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، لیکن پھر ہم اس مایوسی پہ کیسے قابو پائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ہم اپنی پروفیشنل لائف میں جب ایک سرٹن لیول پہ پہنچتے ہیں تو ہم پلاننگ اینڈ پالیسی میکنگ میں انوالو ہو جاتے ہیں۔ تو جو پلاننگ ہے اس کی بنیاد ہم بجٹنگ اینڈ فور کاسٹنگ کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ جو بجٹنگ اینڈ فور کاسٹنگ ہے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم گیس ورک کریں کہ اگلے سال کتنی پروڈکشن ہو سکتی ہے، کتنی سیل ہو سکتی ہے، اس کے لیے کتنی پرچیز کرنی پڑے گی، کتنے پیسے کی ضرورت پڑے گی، بلکہ وہ سب کی سب بیسڈ ہوتی ہے ہسٹوریکل ڈیٹا پر، پیچھے کیا ہوتا آیا ہے۔ وہ جو ماضی کی ہماری پرفارمنس ہوتی ہے اوور پاسٹ ایئرس، اس پہ بیس کر کے ہم یہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اگلے سال میں کیا ہوگا۔ یہ جو اللہ کی رحمت کے بارے میں آپٹیمسٹک ہونا یا پیسیمسٹک ہونا، اس کی بنیاد بھی اصل میں اس پر ہے کہ ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے۔ اگر ہم میں سے ہر شخص کو یہ یاد رہے کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے کب کب میں مایوس ہوا کہ میرا یہ کام نہیں ہوگا، اور رب تعالیٰ نے خالصتاً اپنی رحمت کے صدقے میرا وہ کام غیب سے ہی کر دیا، میں کب کب یہ سمجھا کہ میری خواہش پوری نہیں ہو سکتی، میں مایوس ہوا اور رب تعالیٰ نے وہ میری خواہش پوری کر دی، کب کب میں یہ سمجھا کہ میں اس مصیبت سے نہیں نکل سکوں گا، اور رب تعالیٰ نے میری مدد فرما دی، میں اس میں سے نکل گیا۔ اگر یہ میں اپنا اس ہسٹوریکل ڈیٹا پر نظر کروں جو میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا تھا، تو میں کبھی مایوس نہیں ہو سکتا کہ میرا رب ہر قدم پر غیب سے ہی میری مدد کرتا چلا گیا، اور میں ان مشکلات میں سے نکلا، میری خواہشات پوری ہوئیں، ضرورتیں پوری ہو گئیں، کام ہو گئے میرے۔ تو جو رب میری اتنی گزری ہوئی لمبی زندگی میں مجھ پر رحمتیں کرتا رہا، وہ یقینی طور پر آئندہ بھی میرے اوپر رحمت کرے گا اور میرے کام سنوار دے گا۔ صحیح۔ تو مجھے مایوسی نہیں ہو سکتی کبھی۔ فرق کہاں آ کے یہ پڑتا ہے؟ میں بحیثیت انسان کے صبح سے شام تک اللہ کی ہزارہ نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہوں۔ بے شک۔ الحمدللہ مجھے پینے کا پانی فری آف کاسٹ اویلیبل ہے، رب کی زمین سے نکلتا ہے۔
हवा है, उसमें ऑक्सीजन है, और उस ऑक्सीजन का बड़ा एक बैलेंस कायम किया हुआ है रब ने। हाँ। कि अगर ऑक्सीजन की मिकदार उसमें बढ़ जाए तो मेरे फेफड़े छलनी हो जाएंगे, और अगर ऑक्सीजन की मिकदार कम हो जाए 26% से तो मैं आउट ऑफ ब्रेथ होने लगूंगा। लेकिन वो तवाज़ुन कुदरती तौर पर कुदरत, मौजूद है। ये रब ताला कायम किए हुए है। सही। मुझे कुछ याद नहीं है कि सुबह से अब तक मैंने अल्लाह की कितनी नेमतों से इस्तिफादा किया है। ठीक। 1 लाख काम हो गए मेरे, एक नहीं हुआ तो मैं उसको पकड़ के बैठा रहूंगा कि मेरा ये काम नहीं हुआ, मेरा ये काम नहीं हुआ। जो अनगिनत काम हो गए उनका नाम नहीं लूंगा मैं। सही। ये जो रवैया है मेरा, ये मुझे फ्रस्ट्रेशन की तरफ ले जाएगा, मुझे इरिटेट कर जाएगा, मुझे मायूसी की तरफ ले जाएगा। लेकिन अगर मैं ये याद रखूं कि रब ताला नहीं, इतने काम बगैर कहे, बगैर मेरे कुछ एफर्ट किए कर दिए, एक काम नहीं हुआ तो इसमें कोई मसलियत होगी, इसमें मेरी यकीनन कोई बेहतरी होगी। तो शाह साहब, वो एक काम अगर कोई ना हो रहा हो और आपको शदीद उसकी ख्वाहिश हो, जिद लगाई जा सकती है अल्लाह से? बिल्कुल लगाई जा सकती है। करते हैं ना हम, अपनी माँ से भी करते हैं। नहीं, बिल्कुल लगाई जा सकती है, बशर्ते कि मुझे ये यकीन आ जाए कि मेरी अक्ल कामिल है। जबकि बहैसियत इंसान मेरा इल्म भी नामुकम्मल है, मेरी अक्ल भी नाकिस है। मैं अपनी नाक के आगे नहीं देख सकता, जस्ट कांट सी बियॉन्ड माई नोज। सही। ये मेरा रब है जो बेहतर जानता है कि मेरे लिए क्या अच्छा और क्या बुरा। जो आने वाले दिन हैं मेरे, ये सिर्फ मेरा रब जानता है कि उसमें मैं किस किस चीज में से गुजरूंगा। तो ये चीज जिसकी मैं ख्वाहिश कर रहा हूं, ये मेरे लिए आगे चल के नुकसानदेह तो नहीं हो जाएगी। मेरा रब बड़ा मेहरबान है, वो मुझे नुकसानदेह चीजों से बचाता है। तो जब मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं होती तो बजाय अल्लाह ताला के साथ जिद लगा के बैठने के, अगर मैं अपने आप को ये समझाऊं कि मैं कल आने वाले कल को नहीं देख सकता, ठीक, क्योंकि ये काम सिर्फ रब करता है कि वो अज़ल से अबद तक के मामलात को जानता है। तो अगर एक काम नहीं हो रहा तो जो रब मेरे सारे काम करता है, अगर ये काम नहीं कर रहा तो मुझे यकीन कर लेना चाहिए कि ये मेरे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। अच्छा, इस पे फिर मेरे जहन में एक और सवाल आता है। जब मुझे कोई इस तरह समझाता है कि भाई ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा इसलिए इस तरह नहीं हुआ, तो मैं सोचती हूँ कि हम सब इस बात पे यकीन रखते हैं कि वो जो चाहे कर सकता है, तो वो ये भी तो कर सकता है कि वो मेरी ख्वाहिश को ही मेरे हक में बेहतर बना दे। बिल्कुल आपने बढ़िया फरमाया, लेकिन हम एक बात भूलते हैं कि उसने ये बेपाया वुसअत रखने वाली कायनात वो उसने चलानी है। ये दुनिया एक लिहाज से जिगसॉ पजल है, एक ऐसा पजल जिसकी टुकड़ियों में शक्ल कटी हुई है। छोटे छोटे पीसेस भी हैं और बड़े पीसेस भी हैं। उनमें से कोई एक पीस अगर अपनी जगह जाके नहीं लगेगा तो शक्ल मुकम्मल नहीं होगी। वाह, सही। तो बजाय इसके कि मैं अपनी नाकिस अकल के बिरते पर
پیدا ہونے والی ایک خواہش، اس کے لیے یہ ضد کر لوں تو یہ بہتر نہیں کہ میں جو عالم الغیب ہے، جو مالک کل ہے، میں اس کا شکر ادا کر دوں؟ جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ، آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ جب میری کوئی دعا قبول ہوتی ہے تو میں سجدہ شکر بجا لاتا ہوں، شکر بجا لاتا ہوں، اور جب کوئی میری دعا قبول نہیں ہوتی تو بھی میں شکر ادا کرتا ہوں۔ تو دعا پوری ہونے پر شکر تو سمجھ میں آ جائے گا، دعا پوری نہ ہونے سے پر جو شکر ادا فرماتے تھے جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ، اس کے پیچھے حکمت یہ تھی کہ یہ میری دعا، میری خواہش یقیناً میرے حق میں اچھی نہیں تھی، تو میرے رب نے مجھ پر احسان کیا اور اپنی رحمت کے صدقے مجھے ایک نقصان دہ کام سے بچا لیا کہ میری دعا قبول نہیں فرمائی۔ ٹھیک، یہ ایک اینگل ہے۔ صحیح۔ شاہ صاحب یہ فرمائیے کہ جب انسان کوئی دعا کرے، چاہے وہ اپنے گناہوں سے توبہ کی بات ہو، چاہے ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے، ہم اس کی اللہ تعالیٰ سے کوتاہی اس کی مان کر اس سے معافی چاہ رہے ہوں، معافی کے طلبگار ہوں، ہمارے دل کو یہ سکون کیسے آئے؟ یہ اشارہ، کوئی میسج تو ہونا کہ مجھے پتہ چلے کہ ہاں بھائی مجھے معاف کر دیا گیا ہے، کوئی سگنل، کوئی اشارہ، کیسے پتہ چلے کہ وہاں قبولیت ہو گئی ہے؟ رب کے ساتھ اس کے بندوں کا ایک ایسا تعلق ہے، اس تعلق کی ایک جہت ہے کہ جب ہم رب کے حضور حاضر ہوتے ہیں اخلاص کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ، اور رب کے حضور ہم کوئی دعا مانگتے ہیں، تو آپ نے اکثر بیشتر خود محسوس بھی کیا ہوگا، آپ نے لوگوں سے سنا بھی ہوگا کہ یکلخت میرے دل کو قرار آ گیا، مجھے یوں لگا کہ میری دعا قبول ہو گئی ہے۔ انسان کے اندر جو ایک سکس سینس ہے، ٹھیک، اس کے ذریعے سے احساس ہو جاتا ہے بندے کو کہ میری دعا رب تعالیٰ نے قبول فرما لی۔ صحیح، وہ قرار جو آ جائے، وہ ٹھہراؤ جو آ جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس چیز کی علامت ہے کہ ہماری بات رب تعالیٰ نے سن لی۔ شاہ صاحب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دعائیں جو دنیا میں قبول ہو جاتی ہیں وہ تو سامنے ہمیں پتہ چل جاتی ہیں کہ ہم نے یہ دعا کی، یہ قبول ہو گئی، لیکن کیا کوئی ایسی جو دعائیں قبول نہیں ہوتی اس کے بدلے میں کہا جاتا ہے کہ وہ دعائیں بھی سنبھال کے رکھ لی جاتی ہیں، اور ان کے بعض دعائیں شاید ایسی ہیں جو آپ کو بعد میں، یعنی اس دنیا کے بعد کی جو زندگی ہے اس میں اس کا نتیجہ نظر آئے گا، یا پھر اس کے بدلے کچھ نیکیاں مل جائیں گی؟ اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیے، آپ کے ساتھ شروع میں جب پروگرام ہو رہا تھا تو کسی پروگرام میں میں نے ایک عرض کی تھی کہ رب تعالیٰ انتہائی مہربان ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ بے شک۔ جب کوئی بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اس کی رحمت پہ پورا یقین ہے میرا کہ رب اس سے خالی ہاتھ لوٹاتا نہیں ہے، دیتا ضرور ہے۔ ٹھیک، اگر میں اپنی کم عقلی کی وجہ سے کوئی ایسی چیز مانگ رہا ہوں جو میرے لیے نقصان دہ ہو جائے تو رب تعالیٰ پھر مجھے میرے دوسرے کاموں میں سہولت دے دے گا، میرے دوسرے کام خود بخود ہو جائیں گے۔ آپ اگر اپنی زندگی پہ نظر دوڑائیں، میں اپنی زندگی پہ نظر دوڑاؤں، تو ہماری زندگی میں بے شمار ایسی چیزیں
ہوں گی جو ہمیں بغیر کسی محنت کے، بغیر دعا مانگے عطا ہو گئی. ٹھیک. تو اللہ تعالیٰ یوں کمپنسیٹ کر دیتا ہے. ٹھیک، یعنی وہ رائے گاہ نہیں جائے گی، کسی نہ کسی طرح وہ کمپنسیشن ہمیں مل جائے گی. ٹھیک. شاہ صاحب بہت بہت شکریہ. آج کی نشست کا وقت ختم ہو رہا ہے. ناظرین، آج کی یہ گفتگو یہیں پر سمیٹتے ہیں. انشاءاللہ کل دوبارہ سے یہیں سے آغاز کریں گے گفتگو کا، اور آپ دیکھتے رہیے جی این این کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان کریم.